کریں گے وہ اللہ رب العزت کے اتنے ہی پیارے نبی ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ تذکرہ جن کا قرآن مجید میں کیا۔ واقعہ وہ یہ ہے کہ آپ سنتے ہوں گے کہ فرعون نے بچوں کو بہت زیادہ قتل کرایا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ظالم بادشاہ تھا۔ تو اس نے ایسا کیوں کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ بچوں کو قتل کراتا رہا تو پھر اس کی قوم میں اتنا زیادہ لشکر بھی موجود تھا اور اس کی قوم میں اتنے زیادہ لوگ بھی موجود تھے، وہ کیسے رہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے وہ اللہ رب العزت کے اتنے ہی پیارے نبی ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ تذکرہ جن کا قرآن مجید میں کیا، اور اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ تذکرہ کرنے کے بعد ان کی قوم کے جو برے حالات تھے اور جو اچھے حالات تھے ان کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کیا، یہاں تک کہ ان کی جو قوم کے جو ظالم بادشاہ تھا اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، یعنی کہ وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات بہت زیادہ مشہور ہیں، لیکن ہم آپ علیہ السلام کی زندگی کے ان واقعات پر نظر ڈالیں گے کہ جو ہماری اور آپ کے نالج میں اضافہ کرے۔ تو سب سے پہلے جو واقعہ وہ یہ ہے کہ آپ سنتے ہوں گے کہ فرعون نے بچوں کو بہت زیادہ قتل کرایا، جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ظالم بادشاہ تھا۔ تو اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دراصل اس کی بات یہ ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ اس نے ایک آگ آتی ہوئی دیکھی جو کہ بیت المقدس سے آ رہی ہے، اور اس نے فرعون کے سارے لشکر کو جلا دیا سوائے بنی اسرائیل جو ایک سائڈ پہ جو تھے، وہ بنی اسرائیل تھوڑے سے وہ بچ گئے۔ تو اس نے خواب پوچھا تو اس سے بتایا کہ ایک بچہ آئے گا آپ کی اس شہر میں، آپ کے اس حکومت میں، جو کہ آپ کو جو ہے نا کہیں کا نہیں چھوڑے گا، یعنی کہ آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ تو اس کے بعد اس نے سوچا کیوں نہ میں بچوں کو قتل کراؤں، تو اس نے آہستہ آہستہ بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ سالہ سال بچوں کو قتل کراتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ بچوں کو قتل کراتا رہا تو پھر اس کی قوم میں اتنا زیادہ لشکر بھی موجود تھا اور اس کی قوم میں اتنے زیادہ لوگ بھی موجود تھے، وہ کیسے رہے؟ اس کی بات یہ ہے کہ جب فرعون بچوں کو قتل کرا رہا تھا، اس وقت چند جو ذی شعور لوگ وہ جن کو وہ سمجھتا تھا، انہوں نے اگر فرعون کو کہا فرعون کہ یہ بچوں کو تم قتل تو کرا ہی جا رہے ہو، آج کل ہم بھی کام کے نہیں رہیں گے اور ہمارا کام جو ہے وہ کون کرے گا؟ ہم نے بھی مر جانا اور ہمارا کام کون کرے گا؟ تو پھر اس نے کہا کہ 1 سال میں قتل کروں گا اور 1 سال میں چھوڑ دوں گا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے کہ جس سال فرعون نے بچوں کو قتل کرایا۔ تو جب بچوں کو قتل کرا رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھی، ان کے ہاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے ان کو تابوت میں رکھ کر جو ہے نا وہ دریائے نیل کے حوالے کر دیا۔ جب دریائے نیل کے حوالے کیا تو پھر جو حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی جو بیوی تھی، انہوں نے جب ان کو وہاں سے تابوت کو لایا گیا تو ان بچیوں نے پکڑا جو فرعون کے جو گھر میں کام کرنے والی تھی، ان میں سے کسی کی ہمت نہیں اس کو کھولے، تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو کھولو، انہوں نے کھلوایا تو ان میں سے ایک بچہ تھا، تو وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا، اس کی محبت جو ہے نا حضرت آسیہ علیہ السلام کی جو ہے نا وہ دل اور دماغ میں بیٹھ گئی۔ تو اس طرح فرعون نے چاہا کہ میں ان کو بھی قتل کروں، لیکن اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ حضرت آسیہ نے کہا کہ قریب ہے کہ ہم کو نفع دے، تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا گیا۔ اور دوسری بات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی، بڑھتے رہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت دی۔ تو اب دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لشکر تھا اس کے مقابلے میں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے ان کا کیا بنا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ جادوگر جب آئے تو پہلے تو ان کی تعداد جو تھی وہ 70,000 تقریباً کتابوں میں آئی ہے، کہیں پر 20,000 بھی آئی ہے، لیکن متعین نہیں ہے، البتہ اتنی مقدار ہے کہ وہ بہت زیادہ تھے، اتنی بات تو متعین ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دے دی۔ اس پر اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسے ہدایت دے دی، کیونکہ وہ تو نبی کے مقابلے میں ہے۔ تو اس کے بارے میں جو نا علماء دو باتیں لکھتے ہیں، ایک یہ کہ ان کا جو حلیہ تھا وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے حلیے کی طرح تھا، ایک بات تو یہ لکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ادب سے بات کی۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ کہ آپ اپنا وہ جو سانپ عصا ہے وہ ڈالتے ہیں یا ہم اپنے جو یہ رسیاں وغیرہ یہ ہم ڈالیں؟ تو اس ادب سے بات کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے ہدایت دی اور ہدایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچایا۔
اور یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام کی موت کا واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو موت کا جو فرشتہ ہوتا تھا وہ کھلم کھلا سامنے آ جایا کرتا تھا. تو اس طرح جب وہ آیا تو کتابہ وہاں لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس نے کہا کہ میں آپ کی موت کے لیے آیا ہوں, آپ کا میں موت کا فرشتہ ہوں. تو جو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جو ہے نا ایک مکہ مارا یا ایک تھپڑ مارا کہ جس کے وہ شکایت کرنے کے لیے جو ہے نا اللہ رب العزت کے ہاں چلے گئے. تو پھر جب دوبارہ آئے تو فرمایا کہ یہ جو بھیڑ ہے اس کی جو رکھ لیں, کمر پہ ہاتھ رکھ لیں, جتنے بھی جو بال آئے نا تو ان کے بقدر آپ کی زندگی مل جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا, فرمایا پھر موت ہی آئے گی. تو یہ واقعہ تھا موسیٰ علیہ السلام کی موت کا, یعنی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا. تو یہ 3-4 باتیں تھی جو کہ بہت اہم تھی ہماری اس ویڈیو میں. تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ اسی طرح کی نالج والی ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے رہیں گے. ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور ہم اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.